الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آپ ایک مثال پہلے سمجھیں۔ مثال یہ ہے کہ کشتی تب تک خوب دوڑتی ہے جب تک وہ پانی میں رہتی ہے۔ کیا بات آ رہی سمجھ میں؟ کشتی کہاں دوڑتی ہے؟ پانی میں۔ اور کب تک دوڑتی ہے وہ؟ جب تک وہ پانی کے اندر رہتی ہے۔ اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوبے گی یا نہیں ڈوبے گی؟ کیا میرے دوست، کشتی ڈوبے گی یا نہیں ڈوبے گی؟ ڈوب جائے گی۔ تو جب تک کشتی پانی کے اوپر تھی تو تیر رہی تھی، دوڑ رہی تھی، اور جب کشتی کے اندر پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ڈوبتی یا نہیں ڈوبتی ہے؟ اسی طرح اگر انسان دنیا میں ہے، یہ دنیا ہے نا، ہم اور آپ اور پوری دنیا کے انسان کہاں رہ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر ہیں۔ اور اگر دنیا انسان کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ جس طرح کشتی کے اندر پانی آیا اور وہ کشتی ڈوب گئی، اور یہ پوری انسانیت دنیا کے اندر ہے، اور انسانیت کے اندر دنیا آ جائے تو جس طرح کشتی ڈوب کر کے ہلاک و برباد ہو گئی، اسی طرح کیا ہوگی؟ یہ انسان ڈوب کر کے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آج پوری دنیا کو آپ دیکھیے، اور خصوصاً مسلمانوں کو دیکھیے کہ یہ مسلمان جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ حضرت انسان اور خصوصاً یہ مسلمان کہاں رہتے ہیں؟ دنیا میں۔ دنیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا کو اپنے اندر داخل کر دے تو دنیا، یہ انسان کیا ہوگا؟ ہلاک و برباد ہوگا۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے اندر دنیا آیا تو یہ مسلمانوں کا مزاج اور مسلمانوں کا اخلاق، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا صفات، وہ تمام چیزیں کس طرح ہو گیا؟ جس طرح کے زمانہ جاہلیت کے اندر ہوا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ انسان تھے، لیکن اس کے اندر حیوانیت آ چکی تھی، اس کے اندر شیطانیت آ چکی تھی، اور دنیا کے اندر ایسی کون سی برائی تھی جو زمانہ جاہلیت کے اندر نہیں تھی؟ تمام کے تمام برائیاں زمانہ جاہلیت کے اندر تھی، اور آج وہ تمام برائیاں مسلمانوں کے اندر ہے۔ جو کبھی زمانے جاہلیت کے اندر تھا اور آج وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے۔ اور اگر نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو مت دیکھیے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی مسلم معاشرے کے اندر چلے جائیے، آپ مسلم سماج کے اندر چلے جائیے، آپ مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیے، آپ
کوئی بھی مسلمان نظر نہیں آئے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ٹوپی پہنے ہوئے ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ جبہ پہنے ہوئے ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہو, لیکن یہ لوگ حقیقتاً مسلمان نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کی عادات, ان کے اخلاق, ان کے صفات تمام کے تمام زمانے جاہلیت کے اندر, جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر وہ تمام برائیاں تھیں, وہ تمام کے تمام برائیاں آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے. ہر ایک مسلمان, چاہے وہ اپنے گھر کے اندر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ معاشرے کی گلیوں کے اندر چل رہا ہو, چاہے وہ مسلمان مسجد کے اندر ہو, چاہے وہ مسلمان بازار کے اندر ہو, چاہے وہ مسلمان دکان کے اندر ہو, ہر ایک موڑ کے اوپر مسلمان اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کرے کہ آیا وہ تمام برائیاں میرے اندر ہے یا نہیں ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر تھی, جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے وہ مذاہب جو مسلمان نہیں ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم و زیادتی عورتوں کے اوپر مسلمانوں کے یہاں ہو رہی ہے. آواز اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ آپ پوری دنیا کے ہر ممالک کو دیکھیے, آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, جبکہ عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ کسی نے نہیں دیا تھا وہ اسلام نے دیا تھا. آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر تو ہیں لیکن دنیا کو اپنے اندر داخل کر لیے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. اور مسلمان بے شرم ہو کر کے وہ تمام کام کر رہے ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ تمام لوگ کیا کرتے تھے. اور ایک مثال لے لیجئے آپ, آج مسلم گھرانے کے اندر دیکھیے کہ وہ بچیوں کو قتل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ماں کے پیٹ کے اندر بچیوں کو مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے ہیں, اور اگر وہ بچی کسی طرح ماں کے پیٹ میں بچ کر کی دنیا میں آ جائے تو دنیا کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. اسی طرح اس زمانے کے اندر وہ فوٹو کاپی کرنے کا مشین نہیں تھا, اسکیننگ کرنے کا مشین نہیں تھا. اس وجہ سے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ انتظار کرتے تھے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, اور اگر بیٹا ہوا تو خوشی خوشی معاشرے میں دکھاتے تھے اور ناچ گانے کرتے تھے, پٹاخے پھوڑتے تھے اور ہنستے کھیلتے تھے, اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. اور آج یہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بھائی, کبھی بھی بچیوں کو قتل نہ کریں, نہ تو ماں کے پیٹ کے اندر, نہ تو دنیا کے اندر, اور نہ کسی طرح سے ظلم و زیادتی کریں آپ, ورنہ جس طرح سزا زمانے جاہلیت کے لوگوں کو ہوا اسی طرح آپ کا بھی ہوگا, آپ بچ نہیں سکیں گے. آج زمانے کے اندر وہ مشین ہے اور اس مشین سے دیکھ کر کے, حالانکہ قانون اس کے خلاف ہے, قانون کے اندر اگر معلوم ہو جائے کہ کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے سزا ملے گی, لیکن وہاں تک بات پہنچتی نہیں ہے. اور اس طرح آج بچیوں کے اوپر ظلم ہو رہی ہے, اس طرح آج عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہی ہے, حالانکہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا. اسلام نے وہ مقام دیا جو دنیا کے کسی مذاہب کے اندر نہیں تھا. آپ دیکھ لیجئے اسلام کو, لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر دنیا داخل ہو گیا ہے, تو ہم ڈوبیں گے یا نہیں ڈوبیں گے. دنیا کے اندر اگر کسی طرح تیر کر کے بچ گئے, آخرت کے اندر بچ نہیں پائیں گے.
اور آج یہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ آخرت کو کون دیکھا ہے، ایسے تمام لوگ مسلمان ہے ہی نہیں، ایسے تمام لوگ دائرے اسلام سے خارج ہیں، ایسے تمام لوگوں سے آپ رشتہ نہ رکھیں، اور ایسے تمام مسلمانوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت جب آئے گا دیکھا جائے گا، میرے دوستو یہ کفریہ جملہ ہے، اور ایسے مسلمانوں سے کسی طرح سے کوئی تعلق اور رشتہ نہ رکھیں جو زمانے جاہلیت کی طرح بات کر رہا ہے۔ میرے دوستو، زمانے جاہلیت کے اندر بچیوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اور آج بھی بچیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اس طرح ہو رہا ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم و زیادتی مسلمان عورتوں کے اوپر کر رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کر رہے ہیں وہ۔ کبھی تو ماں کے پیٹ کے اندر مشین نے بتایا اور وہی ختم کر دیا، اور کبھی تو دنیا کے اندر آنے کے بعد اگر بچی کسی طرح سے بچ گئی تو اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور اگر باپ اور بھائی نے پیار سے پالا اور اس کی تربیت کی تو وہ اپنے شوہر کے ہاتھ میں آتے ہی پاؤں کی جوتی بن جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ میرے دوستو، جتنے بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کوتاہی ہماری ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لاتے ہی، اسلام آتے ہی، اسلام کی آمد ہوتے ہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے جتنے بھی قبیح رسم و رواج تھے ان تمام رسم و رواج کو ختم کیا، اور عورت کو وہ عزت اور مقام معاشرے اور سماج کے اندر دیا جو کسی اور مذاہب دے نہیں سکتا ہے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ان تمام رسم و رواج کو ختم کر دیا۔ میرے دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر کس طرح بچیوں کے اوپر ظلم ہوتے تھے، آج وہ مکہ کے اندر قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ قبرستان مکہ کے اندر موجود ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ جائیں گے کہ وہاں کے گورنمنٹ اور وہاں کی حکومت نے ان تمام نشانی کو مٹانا چاہ رہا تھا۔ جو قبرستان بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے وہ قبرستان آج بھی موجود ہے اور 1400 سال سے موجود ہے، لیکن وہاں کے گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ اس کو ختم کر کے بیچوں بیچ سڑک بنایا جائے، راستہ بنایا جائے، لیکن معجزہ وہاں پہ یہ ہوا کہ جب گورنمنٹ وہاں پہ کھدائی کرنے لگے تو کھدائی کر نہیں سکے، خون بہنا شروع ہو گیا، جیسے ہی کھودنا شروع کیے خون بہنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے ایسے موڑ کر کے سڑک جاتی ہے وہاں پہ۔ کبھی آپ گئے تو اس قبرستان کو دیکھیے، اس قبرستان کے بچیوں سے پوچھئے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، اس قبرستان سے پوچھئے آپ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، کبھی بھی چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی مرتبہ اور مقام جو عورتوں کو دیا اسلام نے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب عورت بیوی کے روپ میں سامنے آئی، کس کے روپ میں؟ بیوی کے روپ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتیں جب بیوی کے روپ میں سامنے آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ختیجہ، اگر تم میرے بدن کے جلد بولے تو چمڑا،
اگر جلد بھی مانگتی تو میں بھی وہ اتار کر کے دے دیتا. کون کہہ رہے ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب عورت بیوی کے روپ میں آئی. اور آج دیکھیے کہ عورت جب بیوی کے روپ میں آتی ہے تو کتنا ظلم کرتے ہیں. میرے بھائی اگر مزاج نہیں بن رہا ہے تو قولا معروفا، بھلی بات کہہ کر کے اپنی زندگی سے اسے نکال دیجئے، پھر اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج معاشرے اور سماج کے اندر لوگوں کو دیکھیے، کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب عورت بیوی کے روپ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کر رہے ہیں عورت سے. اور ایک حدیث ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے. یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ عورتوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اس کو روکنے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تاکہ کفار مکہ اور مکہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ عورتوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دے، عورتوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے. کیا آج مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا مسلمان دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک عورت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور جب بیوی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کس قدر محبت کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں عائشہ ختیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی، میرے بدن کا چمڑا بھی مانگتے تو میں وہ بھی اتار کر کے تمہیں دے دیتی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ اتار کر کے میں تمہیں دے دیتا. دیکھیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج مسلمانوں کو دیکھیے، اور یہ تو بیوی کے روپ ہے، اور جب وہی عورت بیٹی کے روپ میں سامنے آئی، عورت جب بیٹی کے روپ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو ان کے استقبال کے لیے صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، بلکہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کا کیا مقام دیا ہے، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو. بیوی کے روپ میں آئے تو کیا کہا؟ سب کچھ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں، اور قرآن نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دیکھ لیجیے آپ. اس وجہ سے میرے دوستو خاص کر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے اوپر ظلم نہ کریں، اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عورتوں کو دیا ہے، اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. یہ تو بیوی اور بیٹی کے روپ ہے، اور فرمایا جب عورت بہن کے روپ میں سامنے آئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بہن کے روپ میں عورت آئی، اور وہ بہن کون تھی؟ حضرت شیمہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بہن تم نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم وہیں سے خبر بھجوا دیتی، میں تمہارے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا. دیکھ رہے ہیں کیا مقام اور مرتبہ ہے عورتوں کا. اور آج معاشرے اور سماج کے اندر دیکھ لیجیے. اس وجہ سے میرے دوستو میں خصوصاً ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کبھی بھی، اور میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بیلٹ سے پٹائی کرتے ہیں وہ، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. میرے بھائی وہ ان کو شیشے سے تعبیر کیا ہے، اگر شیشے کے اوپر بنڈا ماریں گے تو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، اور آپ اسے بیلٹ سے پٹائی کر رہے ہیں. کیا جانور ہے وہ؟ اس وجہ سے عورت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیوی کے روپ میں آیا تو کیا فرمایا، بیٹی کے روپ میں آئی تو کیا فرمایا، اور جب بہن کے روپ میں عورت آئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بہن تم کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم نے وہیں سے خبر بھیجوا دیتی، میں تمہارے سارے قیدی کو چھوڑ دیتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور وہی عورت جب ماں کے روپ میں سامنے آئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب وہی عورت ماں کے روپ میں سامنے آئی تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے قدموں میں جنت ڈال دی۔ اور آج لوگ یہ کہتے ہیں، خاص کر کے غیر مسلم جو انگلیاں اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر، کہ عورتوں کو قید کر دیا گیا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میرے دوستو ہم موقع دیتے ہیں ان کو بولنے کا، کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ وہ صنف نازک ہے، کبھی بیوی کے روپ میں ہے، کبھی بیٹی کے روپ میں ہے، کبھی بہن کے روپ میں ہے، ہر موڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ عورت جب ماں کے روپ میں سامنے آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت کو ڈال دیا، اور حسرت بھری صدا تاریخ نے محفوظ کی۔ حسرت بھری صدا تاریخ نے محفوظ کی۔ کیا محفوظ کی تاریخ نے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ابوا مقام کے اوپر قبر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا۔ تو فرمایا کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں ہوتا، اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، میں نماز چھوڑ کر کے دوڑ کر کے آتا اور اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے عورتوں کا، اسلام نے کیا مرتبہ دیا ہے عورتوں کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے جماعت سے اور پیچھے بچوں کی رونے کی آواز آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورتوں کی وجہ سے، اس ماں کی وجہ سے نماز مختصر کر دیتے۔ یہ شان ہے عورتوں کی کہ ہر موڑ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا خیال رکھا۔ اور آج مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر موڑ کے اوپر وہ عورتوں کا خیال رکھے اور ان کا مقام اور مرتبہ پہچاننے کی کوشش کرے۔ کبھی بیوی کے روپ میں آ جائے، ان کو اتنی محبت دیجیے اگر نیک اور صالح بیوی ہے تو، اور اگر نیک اور صالح نہیں ہے تو طلاق دیجیے اور اپنی زندگی سے ہٹائیے۔ اور جب تک آپ کی زندگی میں رہے تو کبھی بھی اس کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دشمنوں کو، اور خاص کر کے اسلام کے جو دشمن ہیں ان کو موقع مت دیجیے آپ۔ اور زیادہ مقام کو دیکھنا ہے، عورتوں کے مقام کو، تو آپ مکہ المکرمہ کے جو قبرستان ہے، وہ قبرستان جس کے اندر عورتیں زندہ دفن ہو گئی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ قبرستان آج بھی موجود ہے۔ گورنمنٹ مٹانے کی کوشش کیے لیکن مٹا نہیں پائے۔ وہاں جائیے اور دیکھیے حسرت بھری نگاہ سے۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے ماں اور بہن کے اوپر اور عورتوں کے اوپر، چاہے کسی کی بھی عورت ہو، جب بھی سامنے آ جائے تو آپ ان کو وہی مقام دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
آپ ان کی اسی طرح عزت کریں چاہے وہ عورت کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتی ہو. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہمارا یہ اسلام ہے. اسلام نے عورتوں کو بہت مرتبہ دیا ہے. خود قرآن کریم کے اندر یہ آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. ان آیتوں کو آپ دیکھیے، ذہن کے دریچے کھل جائیں گے آپ کے. تو میرے دوستو، یہ ساری بیماری زمانے جاہلیت کی جو آج ہمارے اندر اور ہمارے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو آئی ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن دنیا کو اپنے اندر داخل کر لیے ہیں. تو ہم کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر ہلاک و برباد تو ہوں گے ہی. اگر دنیا میں کسی طرح بچ گئے تو قبر کے اندر آپ بچ نہیں پائیں گے. بات آ گئی سمجھ میں؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ مقام دیا ہے اور وہی مقام دیا ہے جو مرد کا ہے، مرد کے برابر برابر رکھا ہے. لیکن آج اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو دیکھ لیجیے دنیا کو آپ، پوری دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ عورتیں ہیں. آدھی دنیا سے زیادہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں. اور وہ عورت مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ پوری دنیا کے اندر دیکھیے. لیکن اس کو جو مزدوری ملتی ہے کتنا ملتی ہے؟ 100 میں سے 10واں حصہ بھی نہیں ملتی اس کو. لیکن پھر بھی وہ صرف نازک کر رہی ہے. پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ عورتیں جو آدھی دنیا سے زیادہ ہیں عورتیں، تو 100 میں سے جو 10واں حصہ ہوتا ہے اتنی بھی ملکیت کے مالک نہیں ہے. آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. اس وجہ سے میرے دوستو، کبھی بھی عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں. اسلام نے بہت مقام دیا ہے جو کسی اور مذاہب نے نہیں دیا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کشتی دوڑتی کہاں ہے؟ پانی کے اندر. اور جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گا. ڈوبے گی یا نہیں ڈوبے گی؟ اور دنیا کے اندر انسان رہتے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر دنیا آ جائے تو یہ ساری بیماریاں پیدا ہوگی اور زمانے جاہلیت کی ساری چیزیں آپ کے اندر آئے گی اور آپ ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور اس طرح زندہ لاش بن کر کے معاشرے اور سماج کے اندر چلیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے آپ، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کو اسی مقام کے اوپر رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اجر بھی دیں گے. ورنہ میرے دوستو، دنیا کے اندر اگر عورت کو تکلیف دیے دنیا کے اندر تو کیا ہوگا؟ مثال سے سمجھیں آپ. ایک انسان سفر کر رہا ہے اور ایک کنواں کے اوپر ایک عورت پانی بھر رہی ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، آپ کو مل جائیں گے گلستہ اور بوستہ کے اندر. فرمایا کہ وہ مرد عورت سے پوچھ رہے ہیں، عورت سے پوچھ رہے ہیں کہ عورت کیسی ہوتی ہے، اس کی حرکت کیسی ہوتی ہے، اگر کسی مرد کو ہلاک و برباد کرنا چاہے تو کس طرح کرتی ہے. وہ عورت چلانا شروع کر دی، چیخنا شروع کر دی، سب کو بلانا شروع کر دی مدد کے لیے. اب وہ انسان عورت کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، تم سب کو کہے کے لیے بلا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں بلا رہی ہوں اور میں الزام لگاؤں گی تاکہ تمہاری پٹائی کرے سب مل کر کے اور خوب کٹائی کرے تمہاری. ہاتھ جوڑ لیے بیچارے. کیا کیے؟ وہ ہاتھ جوڑ لیے اور جب آواز دے چکی تھی آس پاس کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. عورت پورے بکٹ اپنے اوپر ڈال کر کے اپنے تن کو
تر کر لیے وہ، اور ان کا پورا جسم بھیگ چکا تھا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو عورت کیا کہتی ہے، یہ بھلے آدمی نے، میں تو کنویں کے اندر ڈوب گئی تھی، اس بھلے آدمی نے مجھے یہاں سے نکال لیا، اگر یہ آدمی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، ہم ڈوب کر کے مر جاتے۔ حالانکہ وہ ڈوبی نہیں تھی، پانی سے اپنے آپ کو تر کر لی تھی وہ۔ اور اس طرح اس آدمی کو تمام لوگوں نے شاباشی دی اور بہت سارا انعام بھی دیا۔ اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر عورت کے اوپر کسی طرح بھی ظلم کیے، اس مرد کے کان میں کہہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، اگر عورت کے اوپر ظلم کیے اور عورتوں کو تکلیف میں ڈالیں تو تمہارا حشر یہی ہوگا جو ابھی ہونے والا تھا، اور اگر ذرا بھی رحم کیے عورت کے اوپر، محبت اور شفقت، تو عورت کیا کہتی ہے کہ موت کے فرشتے سے بھی تمہیں چھین لے گی، وہ وہاں سے بھی بچا لے گی، وہ عورت کہہ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے اس روئی زمین کے اوپر، اور کبھی بھی ان کے ساتھ ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے وہ بیچارے اس ظلم کو سہتے سہتے وہ زمانے جاہلیت کو یاد کرنے لگتی ہے۔ اگر پڑھی لکھی عورت ہو تو زمانے جاہلیت کو یاد کرتی ہے اور ایسی تمام مردوں کو تھوکتی رہتی ہے۔ وہ تو عورت تھوک رہی ہے، بلکہ اس روئی زمین کے اوپر جتنے بھی مخلوقات ہیں ہر ایک لعنت بیچتے ہیں ایسے مردوں کے اوپر۔ اس وجہ سے کبھی بھی کسی بھی عورت کے اوپر ظلم نہ کریں، اور اپنے بچیوں کو چاہے ماں کے پیٹ میں ہو چاہے اس روئی زمین میں ہو، کبھی بھی اسے مارنے کی کوشش نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماوے، آمین۔